اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پانچ دنیائیں ہیں، پانچ عالم ہیں۔ یہ جو عالم ہے نا دنیا، اسے کہتے ہیں ناسوت۔ انسانی معاشرہ، زندگی، انسانوں کا جینا اس کرۂ ارض پہ۔ اور ایک ہے لاہوت، اے طائر لاہوتی۔ اور لاہوت اللہ تعالی کی ذات سے پاک اور اس سے متعلقہ امور۔ یہ جو عالم لاہوت ہے نا، یہ لا الہ، لفظ اللہ بنا کیسے ہے، اس کی بحث ہے کہ چار میں سے ایک نظریہ ہے۔ اس میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ لا تھا، اسی سے لیہ بنا۔ اور عربی زبان میں لیہ کا مطلب ہے کہ اصل میں پوشیدن، جسے فارسی میں کہتے ہیں در پردہ گرفتن، پردہ کر لینا، عالم الغیب، یہ ہے لاہوت۔ اور تیسرا جو عالم ہے اس دنیا میں وہ ملکوت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ملکوت اصل میں عالم امر ہے، روح ہے، زمانہ ہے۔ یہ ملکوت کی دنیا انسان کی عقل سے بہت ماورا ہے، خواب ہے۔ اب تک لگے ہوئے ہیں کہ کیا کیوں یہ وہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ عالم نہیں کھل سکتا۔ اور صوفی کے لیے تزکیے کی مار ہے۔ تو ناسوت، لاہوت، ملکوت، جبروت، فرشتوں کا جہان، قدوسی و جبروت۔ علامہ نے کہا اور پانچویں دنیا ہے برہوت، جس کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ ان پانچ دنیاؤں میں سب سے بڑی دنیا جو ہے نا لاہوت ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے فیصلے، وہ جو فیصلے نازل ہوتے ہیں ان فیصلوں کو دیکھنا۔ ایک آدمی نے ہاسپٹل قائم کیا ہے اور ایک مریض اس ہاسپٹل میں داخل ہے، اور مریض کہتا ہے ابو میں نے دیکھا یہ ہاسپٹل جو ہمارے سامنے فلاں ڈاکٹر صاحب نے بنایا تھا، اس مریض کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں چلیں۔ تو اس آدمی نے کیا دیکھا؟ اس نے عالم لاہوت میں جو موت کا فیصلہ ہوا اور یہ روح جس نے ادارہ قائم کیا تھا، اس روح کو خبر ہو گئی کہ میرے اس ادارے سے ایک موت واقع ہونی ہے، فرشتے جا رہے ہیں، وہ خود بھی اس مقام کا تھا۔ تو اس نے خواب میں آ کے اس بھائی کو اطلاع دی کہ بیٹے یہ جو تم کر رہے ہو نا اس اسپتال کی خدمت، میں اس سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میرے بعد تم اس کام کو چلا رہے ہو، بشرطے کہ اس کا دل صاف ہو اور یہ اس بنیاد سے لے کے عالم لاہوت تک اس کی رسائی ہو۔ یہ عالم لاہوت پوری کی پوری دنیا ہے۔ ڈنکا پٹتا ہے وہاں کہ تیاری کرو، یہ بچہ دنیا میں جا رہا ہے، اس بچے کی روح کو بلاؤ۔ وہ بچے کی روح جب اس کو اختیار دیا گیا تھا، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں جسے عین ذات کہتے ہیں، فتوحات پڑھیے، مثنوی پڑھیے، اس میں ملے گا، بڑے مزے کی باتیں۔
اس جہان میں اسے اختیار دیا گیا تھا، اور اس نے اس وقت مندر کو پسند کر لیا، اس نے اس وقت مسجد کو پسند کر لیا، اس جہان میں اس نے خانقاہ کو پسند کر لیا، اس جہان میں اس نے حرام کو پسند کر لیا۔ وہ روح اس میں اس کے مطابق جو اس نے چوز کیا تھا دے دیا جاتا ہے، اور وہ بچے کی روح اللہ کے ذکر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے بلاؤ اس روح کو۔ وہ بچہ چیز ہی اور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس جہان میں اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی، اس عالم لاہوت میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے دنیا میں آتے ہیں۔ امام ابو یوسف ملنے گئے تھے رحمت اللہ علیہ کرخی سے، اور کرخی جو عقل نام کی چیز ہے نا، کرخی اتنے زیادہ بڑے امام تھے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے دو زانو بیٹھتے۔ کرخی شریعت کا شاید کوئی مسئلہ ہو جو کرخی نے عقل سے ثابت نہ کیا، بہت غلبہ تھا عقل انسانی کا، اور کرخی رحمت اللہ علیہ کو مسلمان کیا تھا حضرت امام رضا رحمت اللہ علیہ نے۔ کرخی بڑے پائے کے بزرگ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، اور کرخی نے کہا کہ ابو یوسف نہ، کرخی ملنے گئے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے، اور کہا میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت خیریت؟ کہنے لگے عجیب انسان ہوں، میں کس کو بتاؤں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور اوپر دیکھو ذرا گیلری میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا لڑکیاں جوان اور مجھے اشارے کر رہی ہیں۔ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے اور کہا کہ کرخی کا خیال کرنا اپنے شاگردوں سے، اگر موت کا پتہ چلے نا جوئیں تو مجھے فوراً بلانا جنازے کے لیے۔ وہ کچھ ہوا ایسا مسئلہ کہ امام یوسف رحمۃ اللہ کو نہیں بلایا جا سکا، تو انہیں بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو انہوں نے کہا ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا تھا اور جنت ان کے لیے کھول دی گئی اور حوروں نے نہیں اشارے کیے۔ میری مسجد میں لڑکیوں کا کیا کام ہے؟ لیکن حضرت سمجھ نہیں سکے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مصلحت کے تحت انہیں چھپا دیا ہے کہ تمہاری وفات قریب ہے، یہ چیز ہو گئی۔ خود امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ پیش آیا تھا، آخرت کھول دی گئی۔ بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، موت سے پہلے عالم لاہوت ان پہ کھل جاتا ہے۔ علامہ اقبال پہ کھل گیا تھا۔ اسی لیے تو وفات سے چند دن پہلے وہ بار بار کہتے تھے نا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آئے، نسیم از حجاز آیت کے نہ آئے، ٹھنڈی ہوا مدینہ منورہ سے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور میرے بعد میرے جیسا آدمی بھی دنیا میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ عالم لاہوت کھل جاتا ہے۔ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن آدمی تمہاری پرواز کا اصل میدان عالم لاہوت ہے۔ تم خدا کے ذکر مراقبے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہو کہ اللہ کے فیصلے، یہ ہے بڑا جملہ، آپ کو اعتراض ہو بھی تو پھر کیا ہو جائے گا، کہ اللہ کے فیصلے تمہاری دعائیں تبدیل کراتی ہیں۔ عالم لاہوت تم پہ کھول دیا جاتا ہے، اور تم لوہے محفوظ پہ جس جگہ جا کے انگلی رکھتے ہو نا کہ اللہ اس فیصلے کو تبدیل فرما دیں، اللہ تمہاری عزت کی وجہ سے احترام میں اس فیصلے کو ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی زندگی 30 سال کی ہے، مہربانی فرمائیں اس کو 60 سال کا کر دو، بدل گیا، 60 ہو گئی۔ تم اس درجے کے آدمی ہو کہ تمہاری خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تم اس درجے کے آدمی ہو۔ تو اس اے طائر لاہوتی، اے اس لاہوت کی پرواز، اس لاہوت کا میدان، وہ عالم لاہوت، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور تم اس جہان کے پرندے ہو کہ بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ پلنے لگے ہو، مانگتے ہو لوگوں سے،
اور جا جا کر اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، اور سرکاری عہدوں کو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مل جاتا تو تم بڑے اچھے ہو جاتے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس عالم اور اس جہان کو چھوڑ کے اور اس پہ قناعت کر بیٹھے ہو؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تم مر جاتے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، حرام کا رزق، مانگا ہوا کھانا، بادشاہوں اور حکمرانوں کی خوشامد، یہ سب تمہارے اندر کے ایمان کو تج دے دے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سرمایہ دار سے اس کے سرمایہ کی تعظیم میں ہاتھ ملائے، اس کا 1/3 حصہ ایمان کا اسی وقت مر جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران سے ہاتھ ملائے اس وجہ سے کہ بہت بڑا عہدہ اسے ملا ہے، اس بات پہ اس کے پاس جائے اور ہاتھ ملائے، فقط ثلثا دینہ، اس نے اپنے دین کے 66% کو برباد کر دیا۔ اس لیے کہ اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوگی نا، پیسے کی، سرمایہ کی، کرسی کی، تو پھر حق بات کیوں کہے گا، پھر سچی بات کیوں کہے گا؟ یہ ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا مطلب۔